اللهم صل على محمد وآل محمد. غسل جیسے ہی خون منقطع ہو جائے. اچھا، خون کو منقطع ہونے کی دو الگ الگ کیفیتیں ہیں. ایک کیفیت ہمارے درمیان جو رائج ہے، جب خون بہنا رک جاتا ہے. یہاں پر کبھی بھی کوئی شریعت، کوئی فقی آپ سے غسل نہیں مانگے گا. خون کا اخراج رک گیا ہے، آپ کو غسل سے پہلے جو آپ کی واجب ذمہ داری آخری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ استبراء کریں. اور استبراء کے لیے میں نے آپ کو ایک ایزیسٹ وے بتایا تھا. کاٹن بڈ کو تھوڑا سا انسرٹ کیا جائے گا. آغا خوئی مرحوم آل اللہ مقامہ نے اپنے سرات میں ایک بہتر طریقہ بھی بیان کیا ہے کہ اس طریقے سے آپ اپنی فزیکل سچویشن کو لے جائیں. اس کے بعد وہ جو بھی انسرٹ کیا گیا اسے نکالیں. اگر وہ وائٹ اور ٹرانسپیرنٹ ہے غسل انجام دیں. وائٹ اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے 10 دن کے اندر اسے حیض ہی کنسیڈر کیا جائے گا. آپ کو میں نے کر کے دکھایا تھا وہ پریکٹیکلی نہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. فرسٹ دن آپ نے انسرٹ کر لیا کوئی بھی ایسی چیز جو اسٹریٹ ہے، جیسے یہاں پر فرض کریں دیوار ہے، دروازہ ہے، الماری ہے. نے اپنی سرات میں بیان کی ہے دس از دا بیسٹ وے آف استبراء. یہ استبراء کا بہترین طریقہ ہے. دیکھیں، آپ نے کوئی کاٹن بڈ، کاٹن جو بھی سمجھ میں آتا ہے آپ نے انسرٹ کر دیا. آپ اس کنڈیشن میں آ گئے، آپ نے اپنا ایک پیر اٹھایا، ایڑی کو تھائی کی طرف لے کر گئے اور اس کو چھوڑ دیا. اب یہاں کھڑے نہیں رہ جانا. آپ کو سٹاپ بچپن میں کہتے نا سٹاپ، آپ کھڑے رہو نہیں. جسٹ فار فیو سیکنڈ، 2 یا 3 سیکنڈ کی بات ہے. اور آپ نے اس چیز کو نکالا. اگر یہ چیز پاک ہے، وائٹ ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، آپ نے غسل کیا، آپ کا غسل صحیح ہے. اگر یہ کام کیے بغیر غسل کیا ہے تو بسا اوقات غسل ہی سرے سے باطل ہے. بسا اوقات سرے سے غسل ہی باطل ہے. یہ جو ہمارے درمیان اتنی، میں کبھی کبھی سوچوں، نحوستیں، اخلاقی معاشرتی بگاڑ پیدا ہوئے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے غسل کے حوالے سے حساس نہیں ہیں. کتنی دیر کا کام ہے؟ یعنی آپ نے صرف انسرٹ کے نکالا 1-1.5 منٹ. یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر آپ کے غسل کے صحیح ہونے کا انحصار اس ایک کام پہ. ایسا یہ تو مستحب طریقہ ہے، آپ اس طریقے کو اپلائی نہ کریں. لیکن استبراء کیے بغیر، اندر کی حالت کو چیک کیے بغیر آپ کا غسل ویلڈ نہیں ہے. خواتین میں سے میجورٹی ایسی ہے جو بس نہا لیتی ہیں اور اللہ خیر صلی اللہ نہیں، بس اگر آ گیا تو دیکھا جائے گا. اگر آ گیا والا آپ کی سوچ کے اندر اطمینان نہیں ہے. اچھا، ہمارے پاس ابھی آگے ہم چلیں گے، اللہم بیر آگے بڑھیں گے. آپ کو ایسی خواتین بھی ملیں گی جن کو اطمینان ہوتا ہے کہ وہ چیک کر لیا ہے، انہوں نے غسل کر لیا ہے، نماز شماز شروع کر دی ہے، مسجد میں بھی جا کر اعتکاف میں بیٹھ گئی ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے کہ 1.5 دن بعد انہیں اسپاٹنگ ضرور ہوگی. اور ایسی خواتین کی کمی نہیں، اچھی خاصی تعداد میں خواتین ہیں جنہیں 2 دن بعد، 1.5 دن کے بعد، وہ پتہ نہیں اللہ میں بیچ میں بریک کیوں دیتے ہیں 2 دن کی. لیکن یہاں پر پھر فقہا کا اختلاف کھڑا ہو جاتا ہے. امام خوینی اور آیت اللہ خوئی علی اللہ مقامہ یہ بیچ کے 1.5 دن کو، 2 دن کو، 2.5 دن کو حیض کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن آغا شیطانی ان بیچ کے ڈیوریشن کو حیض کنسیڈر نہیں کرتے. وہ اپنی مقلدہ سے کہتے ہیں اٹھو چلو نماز پڑھو اچھے بچوں کی طرح، باقی سارے کام کرو اچھے بچوں کی طرح. لیکن خبردار، اگر فرض کریں یہ بیچ کی ڈیوریشن ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا بنا کر دکھاتی ہوں. 1 2 3 4 5 6 7 10 ٹھیک ہے. یہ 4 دن تک اسے مسلسل بلیڈنگ تھی. یہ 5 اور 6 دن یہ پاک تھی. 7ویں دن پھر اسے ایک چھوٹا سا داغ لگ گیا. اب یہ 5 اور 6 دن کیا کرے گی؟ اوکے، وہ تو پڑھ لی. دیکھیں، یہ جو بیچ کے 5 اور 6 دن ہیں، ممکن ہے یہ 6 گھنٹے ہوں، ممکن ہے یہ 12 گھنٹے ہوں، ممکن ہے یہ 1.5 دن ہو، ممکن ہے یہ 2 دن ہو، اور ممکن ہے یہ 4 دن ہوں. یعنی ہم الگ الگ جگہوں پر جاتے ہیں مدارس میں اور مومنات کے مسائل کو جب سنتے ہیں تو احساس ہوتا ہے بعض خواتین 5 تاریخ کو 5ویں دن بالکل پاک ہو جاتی ہیں، 6 7 8 دن تک وہ پاک رہتی ہیں، 9ویں دن انہیں ہمیشہ اسپاٹ لگتا ہے. اگر یہ 9ویں دن تک کہانی چلتی ہے تو یہ بیچ کے 3، یعنی مثال کے طور پہ یہ 4 دن یہاں پر حائض پلس طاہرہ. یہ طاہرہ کوئی بہن نہیں ہے میری، یہ طاہرہ یعنی وہ خاتون جو پاک و پاکیزہ ہے. یہ جو 20 کی ڈیوریشن ہے آیت اللہ سیستانی کے نزدیک، یہ عورت نماز پڑھے گی، ماہ مبارک رمضان روزہ رکھے گی،
واجبات کو ادا کرے گی لیکن وہ کام نہیں کر سکتی جو کام حائضہ پر حرام ہے. مسجد میں نہیں جا سکتی, خط قرآن کو نہیں چھو سکتی, آیا ہاں یہ سجدے واجب نہیں پڑھ سکتی, شوہر کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کر سکتی, اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی. اگر یہ ڈیوریشن کسی کو عمرے کے دوران پیش آ جائے تو وہ خانہ کعبہ میں کربلا پہنچی ہوئی امام حسین کی زری کے اندر نہیں جا سکتی. اس بیچ کی ڈیوریشن کے لیے آیت اللہ خوئی اور آغا سیستانی کے درمیان اچھا ایک واضح اختلاف ہے, لیکن بہرحال غسل فرماتے ہیں جیسے ہی خون منقطع ہو جائے سے مراد کیا ہے, خون اندر بھی موجود نہ ہو. ایسا نہیں کہ بہنا رک گیا. آپ کو پتہ ہے, دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں, حیض میں آپ کو جگہ جگہ ایک چیز کا پتہ چلے گا, وہ ہے اطمینان ذاتی. خدا نے عورت کے اندر کچھ حسیات رکھی ہیں. یہ شاید میں نے پہلے درس میں بھی آپ کی خدمت میں ایک جملہ بیان کیا تھا, اور وہ یہ کہ ہمیں بعض اوقات محض بلیڈنگ کے سٹارٹ میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ 3 دن چلنے والی نہیں ہے. بعض خواتین, اب آگے ہم مضطربہ اور ناسیہ اور وہ سب پڑھیں گے, بعض خواتین کو شروع میں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چلنے والی نہیں ہے. جب آپ کو خود اطمینان نہیں, چلنے والی نہیں ہے, تو آپ اسے کیسے ہے سمجھ سکتی ہیں. کچھ نہ کچھ سائیکلز روٹینز ڈسٹرب ہوتی ہیں. کبھی کبھی عمر کے ساتھ آپ 45 سے کراس کر جائیں, آٹومیٹیکلی آپ کی ساری چین تباہ و برباد ہونے لگ جائے گی. خدا نخواستہ جن کے ساتھ فائبر کا, سسٹ کا کوئی ایسا پرابلم ہو جاتا ہے, اس میں بھی ان کے ایک روٹین میں رہتی ہے, ان کو جب دل جاتا ہے وہ بے نتھے بیل کی طرح آ جاتا ہے. ورنہ انسان کی پلاننگ ہوتی ہے, ہم اسی اعتبار سے اپنی زندگی کے سارے پروگرامز کو مینٹین کرتے ہیں کہ یہ کیفیت آنے والی ہے, جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ کیے جائیں. لیکن اطمینان ذاتی, اس عورت کو پتہ ہے کہ اس کو 8ویں دن آنا ہے اور ہمیشہ آتا ہے, اسی اعتبار سے یہ فقہی مسائل پر عمل کرے گی. غسل کے لیے آپ کو یہ اطمینان چاہیے کہ اب خون دوبارہ, بولیں ذرا, یہ جو آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی, میں قربان ہو جاؤں. لیکن بہرحال غسل کے لیے اطمینان چاہیے. اطمینان یا تو مجھے ذاتی اطمینان ہے اپنی عادت کے اعتبار سے, یا بہرحال مجھے استبراء کرنا ہے اور استبراء کر کے اپنے غسل کو انجام دینا ہے. اور پھر وہ ساری چیزیں جو اس پر حرام تھیں حلال ہو جائیں گی. ایک چیز ایسی ہے جو غسل سے پہلے بھی جائز ہو جاتی ہے, بولیں, بغیر غسل کے بھی کیے جا سکتے ہیں. اب آ جائیں ایک چھوٹی سی الگ سے ایک پرچی سی ایک کالم سا بنا لیں, وہ اعمال جو اس ڈیوریشن میں ہم سے قضا ہو جاتے ہیں, اس کی کوئی ادائیگی ہے یا نہیں ہے. فرماتے ہیں وہ تمام یومیہ نمازیں جو حائضہ سے قضا ہو جائیں ان کی قضا کی ضرورت نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہ تمام ڈیوریشن کے درمیان حائضہ رہی ہو. میں نے آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا مثال دی تھی. فرض کریں 12:43 پر اذان ظہر ہے. اذان ظہر کتنے بجے؟ ظہر کی غروب کتنے بجے؟ مغرب کی اذان نہیں, غروب, جب ظہر اثر قضا ہو جاتی ہے. 6:43 پہ اذان ہے. 20 منٹس آپ ریڈیوس کر لیں تقریباً, ٹھیک ہے. 6:30 چلیں, ہم نے آپ کی بات نہیں ٹالی کنیز, ٹھیک ہے نا. 6:30 پر غروب ہے. اگر میں اس پوری ڈیوریشن کے درمیان حیض تھا مجھے, تو اس ظہر اثر کی قضا نہیں ہے. لیکن اگر مجھے حیض آیا 6:50 پر, 12:50 پر, اب 7 منٹ میں میں ظہر اور اثر دونوں پڑھ سکتی تھی یا نہیں پڑھ سکتی تھی؟ پڑھ سکتی تھی. کیوں؟ میرے ہاتھ ایسی ہی نمازیں ہیں ہماری. 12:43 پر اذان اور اتنا تو کوئی بھی شریف نہیں کہ 12:44 کی نماز نہیں ہے, ایسی شریف کمی نہیں ہے میری بہن, کمی نہیں میرا بچہ, ٹھیک ہے. اچھا ادھر سے آپ تھوڑا سا آگے چلی جائیں. میں پاک ہو گئی 6:12 پر, یہاں سے تو شروع سے ہی چل رہا تھا, صبح ہی ہو گئی مصیبت, ٹھیک ہے. اب یہ 6:12 پر ویل ایک دم کلین. اب یہ ظہر اثر کی نماز اگر میں نے نہیں پڑھی تو اس کی قضا کرنی پڑے گی. اگر میں نے نہیں پڑھی, اچھا آپ کہیں 6:12 پر میں پاک ہو گئی, نماز قضا ہوتی ہے 6:30 پر, آپ کے پاس غسل کا وقت تو کیا ہوا, تیمم کا تو تھا نا. اگر ویسے تو 12 منٹ میں غسل پلس ظہر اثر ہو سکتی ہے, 12 منٹ میں غسل پلس ظہر اثر ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی ہڈ حرام ہے, کبھی کبھی آپ کی سچویشن ایسی ہے, آپ کے پاس پانی فوراً ٹیپ سے نہیں نکل رہا, یا کوئی بھی ایسی سچویشن ہے, لیکن آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں, تو آپ کو اس نماز کو پڑھنا پڑے گا. آپ فرض کریں کوئی شخص امتحان دینے کے لیے کسی انسٹیٹیوٹ میں گیا ہوا ہے اور اسے پتا ہے کہ انسٹیٹیوٹ کے آخر میں یہ پاک ہو جائے گی.
اب انسٹیٹیوٹ سے اگر یہ گھر جاتا ہے غسل جاتی ہے، ظاہری بات ہے یہ حیض کا مسئلہ تو مرد کے لیے تو پیش نہیں آئے گا نا. ہمارے ایک استاد ایک جملہ نقل کیا کرتے تھے ایک عالم ربانی کا، کہتے ہیں 2 مسئلے فقہ کے ایسے ہیں جو کبھی زندگی میں سمجھ میں نہیں آئے، ایک حج اور ایک حیض. حج تو کر لیا سمجھ میں آ گیا، حیض آیا ہی نہیں تو سمجھ میں نہیں آیا. تو ایسی سچویشن، فرض کرے کوئی بچی ہے جو انسٹیٹیوٹ کسی جگہ کو امتحان دینے کے لیے گئی ہے، کوئی کلاس لینے کے لیے گئی، کچھ بھی کرنے کے لیے گئی ہے، یہ وہاں پر جا کر اسے پتا ہے کہ اس نے 6:15 6:30 بجے کے لگ بھگ پاک ہو جانا ہے. مزے کی بات ہے یہ 6:12 پر 6:30 پر اذان نماز قضا ہوگی، 6:12 پر یہ گئی، اس نے استبراء کیا، اس نے دیکھا اندر سے سب کچھ پاک ہے. اب یہ اگر گھر کی طرف دوڑ لگاتی ہے تو بھی اپنے گھر تک پہنچ نہیں پاتی، تو کیا نماز چھوڑ دے؟ آسان طریقہ وہیں کوئی تیمم کی چیز ڈھونڈ لے، تیمم غسل کے بدلے تیمم کرے، اپنی ظہر اثر کو وہاں ادا کرے، گھر آئے مغرب عشاء کے لیے غسل کرے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے. تیمم کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ ہر جگہ مٹی مل جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو اس تیمم کی مٹی کو بھی اسی طرح حلال ہونا چاہیے جیسے وضو کے پانی کا آپ نے مسئلہ پڑھا ہے، وضو کا پانی مباح ہونا چاہیے، آپ اسے استعمال کرنے کی اتھارٹی رکھتے ہو. تیمم کی مٹی مثال کے طور پہ فرض کریں کوئی مومنہ یہاں مدرسے میں موجود ہے اور اس کے ساتھ ایسا ایشو ہو گیا، تو نیچے جو مدرسے کی کوآرڈینیٹرز ہماری بزرگوار بہنیں بیٹھی ہیں، آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ اس اسپرٹ کے اوپر جو مٹی ہے اس کے اوپر تیمم کر سکتے ہیں، تو آپ کے خیال میں منع کریں گی؟ بس پوچھنا پڑے گا آپ کو، نہیں پوچھنا پڑے گا. کیوں پوچھنا پڑے گا؟ مٹی ہمیں مدرسے والوں نے ساتھ دے دی، مٹی اٹھا کے لے جاؤ ہماری. کیا دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، کام کی چیز نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ شریعت نے آپ کو اختیار دے دیا. ایک آغا سیستانی اس مسئلے میں اتنے اسٹرکٹ ہیں کہ اگر ہم پتہ توڑ کر بغیر کسی کی اجازت کے نماز پڑھ لیں تو وہ سجدے کا پتہ کاؤنٹ ہوگا؟ آپ کے پتہ تو کام کی چیز ہے، جو خود ہی جھڑ جائے گا اگلے دن. آپ نے گارڈننگ کی ہے کبھی؟ پتے جھڑ جاتے ہیں کچھ آفٹر سم ٹائم. یا فرض کریں آپ کے گھر میں بڑا سا سیب کا درخت لگا ہو، آپ سیب نہیں اتار رہی، ٹھیک ہے، میری روز نظر پڑتی ہے، میرا روز جی للچاتا ہے، میں ساتھ والی دیوار کے پار رہتی ہوں اور میں سوچوں آپ کے تو لٹکے رہیں گے، سڑ جائیں گے، میں اتار کر کھا لوں. اچھا آپ تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلی گئی ہیں، آپ حج پہ چلی گئی ہیں، میں جانتی ہوں کہ 1 مہینہ یہ یہیں پر پڑا رہیں گے، سیب کیڑے کھا جائیں گے، پرندے کھا جائیں گے، میں اتار کر کھا لوں تو معیار تو نہ ہوگا نا. یقین ہو، دیکھیں وہ یقین اور اطمینان کی بحث. مثال کے طور پہ مجھے فرض کریں جتنے میرے سامنے مومنات بیٹھی ہیں، مثال کے طور پہ میں کنیز کو پرسنلی جانتی ہوں، ان کی میں گھر گئی تو ضرور وضو بھی کر لوں گی، ٹوائلٹ بھی چلی جاؤں گی، منہ بھی دھو لوں گی، شاید کوئی چائے کے کپ کے ساتھ بسکٹ رکھ کر چلی جائے تو اٹھا کر تو کھا بھی لوں. لیکن ہر کسی کے ساتھ تو آپ یہ ہر کسی کے بارے میں آپ کو اطمینان نہیں ہوتا. تو اسی طرح اگر آپ کو تیمم کی ضرورت پڑے تو آپ نیچے سے جا کر 1 منٹ لگے گا پوچھنے میں. اپنی نماز کو خدا نخواستہ خراب کرنے سے اچھا انسان جا کر پوچھ لے بھائی ہم تیمم کر لیں مٹی، اٹس اوکے. 10 جگہوں پہ میں آپ کو مٹی نکال کر دکھا سکتی ہوں تیمم کی. الحمدللہ عورتوں کو زیادہ اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہاں کہاں مٹی جمع ہوئی ہے. ایک عورت کو ایک گھر کی ماسی کو پتا ہوتا ہے مٹی کہاں جمع ہو رہی ہے اور وہ دونوں بڑی آسانی سے نکال سکتی ہیں. 1 منٹ. مجھے نہیں پتا میں وہاں موجود نہیں تھی کس فقیر کے حوالے سے کہا گیا، میں کچھ نہیں جانتی. لیکن بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کی چیزوں کو بغیر ان کی اجازت کے اکارڈنگ ٹو آیت اللہ سیستانی اتنی آسانی سے استعمال نہیں کر سکتے. تھوڑی سی آگے سیستانی کی دامہ ذل والعالی کی ریسٹرکشنز ہیں کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، ہم سولجر بازار میں تیمم کے مسائل پڑھا رہے تھے. ایک مومنہ نے کہا میں نشتر پاک سے مٹی اٹھا کے لیاؤں. میں نے کہا ایسے کیسے نشتر پاک؟ ہمارے ابا نے ہماری اماں کو منہ دکھائی میں نہیں دیا. گورنمنٹ کی چیز ایسے کیسے اٹھا لی بھائی وہاں سے؟ نہ ہی ہمارے شوہر نے میں محبت میں کہا سارا نشتر پاک تمہارا. چلو ٹیکس پے کرتے ہیں، اس ٹیکس کے اوپر ایک قانونی تقاص نام کی چیز بھی ہے سیما، لیکن ہر چیز کے اوپر آپ اسے فالو نہیں کر سکتے، اپلائی نہیں کر سکتے. سوری، ہم ٹیکسز پے کرتے ہیں، وہ تو 100 روپے کا آپ کارڈ ڈلوائیں ذرا مجالے 100 روپے پورا آ جائے، ٹھیک ہے نا. ٹیکسز تو ہم پے کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں کچھ اجازتیں ملتی بھی ہیں، ملتی بھی ہیں. لیکن کیا وہ اجازت ہر جگہ لگائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس چیز کے لیے تھوڑا سا آغا سیستانی حکومت کے قوانین، اتھارٹیز، پراپرٹیز، ان چیزوں کے حوالے سے تھوڑا سا سخت گیری ہے. خیر ہم اپنے موضوع سے بہت ہٹ رہے ہیں. اس کے اوپر رکھ کے کر سکتے ہیں آپ. دیکھیں مسئلہ یہ کہ دعا کی کتاب آپ کو چھوٹے موٹے استعمال کے لیے دی گئی ہے، آپ صرف اسے اٹھا کے گھر نہیں لے کے جا سکتے. کچھ چیزوں کے اندر میں آپ کی خدمت میں ایک لفظ لکھ کر دوں، لفظ ذرا مشکل ہے لیکن کوئی بات نہیں، جہاں انسان اتنا سب کچھ سہتا ہے، مدرسے آ کر نئی نئی چیزیں سیکھتا ہے. گھر والوں نے کہا نہیں تمہاری زبان پہ کیا کیا چڑھ گیا ہے.
آپ نے ان کو جاگو سے چاہتے واجب مشکل معافی ٹائپ کے لفظ نہیں کہے, پیار سے کہہ دیتی ہیں چلیے اللہ مجھے ایسی محبت ہمیں بھی دے دے. پھر کس طرح, ورنہ ہم نئے نئے جب مدرسے میں آتے ہیں نا تو ہماری زبان پہ کچھ اوکھے لفظ چڑھ ہی جاتے ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے اذن فحوائی, ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے. اب میں آپ کو اس کی مثالیں دے کر فقہ کی واضح کرتی ہوں. کچھ چیزیں ہمارے لیے ڈیم کنفرم ہوتی ہیں. مثال کے طور پر میں نے خود آپ کو دعوت دے کر اپنے گھر بلایا, میں نے پرسنلی آپ کو کہا آپ آئیے, میں بھی بس مدرسے سے چلیے لے گئے, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو جا کر سیٹنگ میں بٹھا دیا اور اس کے بعد میں نے آپ کے آگے پانی کا گلاس رکھ دیا. کامن سینس کی بات ہے, میں نے آپ کو وہ پانی پینے کی اجازت بھی دے دی. اچھا چلیں اس مسئلے کو تو سائڈ پہ رکھیں, ایک دوسری مثال دیتی ہوں. اگر عام روٹین میں کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا خون نکالے, اسے اس کی دیت دینا واجب ہے. الحمدللہ. ہاں میں ایک منٹ ابھی بتاتی ہوں نا, ذرا مثال سنیے گا, بڑی پیاری مثال ہے. یہ جو ہمارے سامنے بنی ہوئی پیاری پیاری سی آئی بروز ہیں, آپ سلون پہنچے, اس نے آئی بروز بناتے ہوئے یہاں سے خون کے 2 قطرے نکال دیے. آپ کے خیال میں مجھے اور آپ کو حق ہے کہ ہم سلون کی جو بھی کام کرنے والی ورکر ہے اس سے کہ تم نے یہ 2 قطرے خون کے نکالے, اب مجھے اس کی دیت دو. ڈینٹسٹ کے پاس جا کے اپنا منہ کھول دیا اور کہا نکال لو, اس نے دانت نکال دیا, اتنا خون نکالا. اس نے فحوائی, کچھ چیزوں کے اندر اجازت آٹومیٹکلی آ جاتی ہے, کچھ چیزوں کے اندر آٹومیٹکلی. مثال کے طور پہ آپ اس وقت مدرسہ القائم میں بیٹھی ہیں, آپ آئی ہیں یہاں پر, اب مجھے نہیں پتا, میں نے نہیں دیکھا, لیکن پہلے ڈسپینسر ٹائپ کی ایک چیز پڑی ہوئی تھی. اب یہاں پر راستے میں ڈسپینسر رکھنے کا مطلب مدرسے میں آنے والی ہر بچی کو الگ سے جا کر پوچھنا, وہ ڈسپینسر کو یوں کرے اس میں سے, یا اگر جوتوں کی تھیلیاں پڑی ہوں, یہ چیزیں اس لیے فحوائی ہے. یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ہمیں اس کام کی اجازت دے دی گئی ہے. تو کچھ کاموں کی آٹومیٹکلی اجازت ہوتی ہے, اور یہ اس نے فحوائی کا دائرہ لنکس کے ساتھ ساتھ ایکسٹینڈ کرتا جاتا ہے. مثلا ہم کسی آپ کے ہاں میں آؤں گی تو میرے لیے اس نے فحوائی ہے کہ میں بیٹھی رہوں, پانی کا گلاس اگر پڑا ہوا ہے تو وہ اٹھا کر پی لوں میکسیمم. لیکن فرض کریں میں اپنی بہن کے گھر جاؤں گی تو اس کے تو باورچی خانے میں دندناتی ہوئی گھس جاؤں گی, فریج کھولوں گی, جھانکوں گی کیا پکایا دوپہر میں, آپا تھوڑا سا مجھے بھی کٹوری میں ڈال دے سالن, اس ٹائپ کی سچویشن. اب یہ جو دعاؤں کی کتابیں امام بارگاہوں میں اور ایسی جگہوں میں پڑھی ہوتی ہیں, ان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اسے پڑھ سکتے ہیں گھر ساتھ, تو کہ ہم نے پڑھا نہیں, ہم نے اس کے اوپر سجدہ کر لیا, سو کے یہ کوئی ایسا ایشو نہیں بنے گا. اب آ جائیے نماز یہ یومیہ, جو پوری ڈیوریشن میں اگر عورت حائضہ تھی تو نماز کی قضا, اور اگر بیچ میں اس کے پاس آگے سے یا پیچھے سے اتنا وقت تھا کہ وہ 4 رکعت یا 8 رکعت پڑھ سکتی تھی, جتنا وقت تھا اسی اعتبار سے نماز کی قضا کرنا پڑے گی. جی 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 اگر کوئی غسل کر کے 1 رکعت پڑھ سکتا ہو تب بھی اس کو وہی پڑھنی ہے, غسل کر کے پڑھنی ہے یا پوری 8 رکعت تیمم کر کے پڑھنی؟ یہ مسئلہ میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے. یہ مسئلہ حالانکہ اتفاق ایک دفعہ پہلے پیش بھی آ چکا, اور میں نے کتاب پر وہ غسل کرے گی, غسل کرے گی. مجھے پتا ہے مجھے 15 منٹ لگتے ہیں غسل میں, اگر تو میں 1-2 رکعت تو پڑھ ہی لوں گی ظہر کی آرام سے, یہ آدھی بھی ہو جائے گی, 4 رکعت بھی ہو جائے گی. اور بعض اوقات تو فقہا کہتے ہیں کہ اگر آپ کی صرف پہلی 1 رکعت بھی جاری نا وقت میں, آپ پہلی 1 رکعت پکڑ لیں, اللہ اکبر کہہ کے ہم تو سورہ پڑھ کے سجدے میں جائیں, نماز کا وقت ختم ہو جائے. واجب چیزیں آغا شیستانی جیسے الحمد کے بعد پھر سورہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے آپ کو اگر وقت کم ہے. یہ تو مسئلہ, ہاں یہ مسئلہ تو مثلا ریئر پیش آنے والا ہے, لیکن خدا نہ خاصہ فجر پہ آپ کی آنکھ اتنی لیٹ کھلی تو آپ کے پاس ٹائم اتنا ہے کہ اگر آپ یہ سورہ پڑھتے ہیں, ہم کے بعد قنوت پڑھتے ہیں, مستحبات پڑھتے ہیں, نہیں وہ کینچی لگا دو, واجب نماز پڑھو, وقت کے اندر پڑھو, وہ پھر پڑھی جائے گی. دوسری چیز, جی بولیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں پڑھ سکتی اور اس سے بعد میں پتہ چلے کہ وہ نماز کے وقت کے بعد حائضہ ہوئی ہے تو اسے اس نماز کی قضا کرنا پڑے گی, قضا کرنا پڑے گی. یہ اسکول کے علاوہ کسی بھی ورکنگ, کسی بھی عام کنڈیشن میں بھی پیش آ سکتا ہے. ہم کسی بھی جگہ پر تھے, انگیج تھے, ہم ایسا ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا کہ ہم نماز پڑھتے, بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ نماز کا وقت گزرنے کے بھی 1.5-2 گھنٹے کے بعد ہمیں یہ صورتحال ہوئی جب ہمارے لیے نماز میسر تھی, تو پھر اس نماز کی قضا جب پاک ہوں گے تو پھر جہاں ادا نمازیں پڑھیں گے وہاں پر ساتھ لگے ہاتھوں وہ قضا نمازیں بھی پڑھ لی جائیں. دوسری چیز جس کی قضا واجب ہے, ماہ مبارک رمضان کے روزے. تیسری فرماتے ہیں کہ وہ روزے جو ماہ مبارک رمضان کے علاوہ واجب ہوتے ہیں, حائضہ کو اس کی قضا بھی کرنا پڑے گی. اب آپ کوئی مثال بنائیں گے؟ نہیں کرنی. منت, مثال کے طور پہ آپ نے منت مانی, آپ کا پرائز بورڈ نکلے,
آمین کریں, شاید نکل آئے. آمین کہنے میں انسان کو کنجوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کرے کہیں سے پہنچ بھی جائے, وہ پرائز بانڈ پہنچانا بھی جانتے ہیں. ہمارا کام دعا مانگنا ہے, انسٹرکشنز دینا نہیں اللہ میاں کو. مجھے اس دن ایک مومنہ نے بڑی اچھی دعا کی, کہا دعا کر میں کربلا چلی جاؤں, بہت بہرحال مالی حالات ایسے نہیں ہیں. کہتے ہیں میں نے ایک پرائز بانڈ لے کے رکھا ہوا ہے. میں نے کہا اللہ میں نے اگر بھیجنا ہوگا تو پرائز بانڈ کا محتاج, انسٹرکشنز مت دو, بس مانگتے رہو بیٹھ کے, دے دیتا ہے وہ. کہیں نہ کہیں سے اس کو پہنچانا. ہمارے کو ساتھ ایک بہت پیارا جملہ کہتے ہیں, وہ اصفہان میں رہتے تھے اور کبھی کبھی زیارت کے لیے شہزادی کی قم آیا کرتے تھے. کہا ایک دفعہ میں قم آیا, وہ ذرا وہ 80s کی کہانی ہے. کہا میرے پاس ٹوٹل 400 تومان تھے. اب تو 400 تومان میں چپس کا پیکٹ نہیں آتا, ایک ٹاپ پاپس نہیں آتے بچوں کے. کہا میں آیا زیارت پڑھ رہا تھا, ایک پرانا دیرینہ آشنا ملا, اس نے مجھ سے آگے کہا مینی 400 تومان ہے. میں سوچ میں پڑ گیا, اب شیطان ایسے میں کیا وسوسہ کرے گا, اجنبی شہر ہے, اگر میں نے اس کو سارے کے سارے دے دیے واپس کیسے جاؤں گا, بس میں رل جاؤں گا, کرایہ کہاں سے. اگر آپ کھانا پینا ڈراپ کریں, بہرحال آپ نے اپنے ٹھکانے واپس تو جانا ہے نا. کہنے کے میں نے سوچا جن کے پاس آئے ان سے اچھا میزبان نہیں ہے. میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا, اس کے ہاتھ میں 400 تومان رکھ دیے, اور میں نے کہا اگر آپ مومن کی حاجت پوری کر سکتے ہیں نا تو اسے دوسرے دروازے تک بھی مت پہنچائیں. آپ کے سامنے اس نے اپنے چہرے کو کھولا, آپ ہر کسی کے سامنے چہرے کو کھولے. کہا وہ چلا گیا. کہا میں نے کہا بی بی اب آپ جانے, آپ کو کام جانے. سائلوں کا بھی بابے آ تو گئے دروازے پر گدا کر. کہا تھوڑی دیر پہلے میں زیارت پڑھ رہا تھا, ایک صاحب جو شکل سے بیچارے دیہاتی اور بوڑھے ضعیف سے لگ رہے تھے, میرے پاس آ کر بیٹھ گئے. انہوں نے مجھ سے آ کر کہا تمہیں پوچھا تمہیں پڑھنا آتا ہے. لیکن جو شخص ان پڑھ ہے وہ اس طرح کے کاموں کے لیے ایران عراق میں ٹرینڈ بھی ہے, لوگ پڑھواتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں گرین ٹوپیوں والے, اور وہ پیسے لیتے ہیں. مصائب بھی بڑے شاندار پڑھ دیتے ہیں. آپ نے فرمائش کی جناب اکبر کے مصائب پڑھ دو, ایک لفافہ دے دیا, مصائب پڑھ دیں گے, سورہ یاسین پڑھ دیں گے, زیارت پڑھ دیں گے. کہا میں نے کہا الحمدللہ پڑھنا آتا ہے. کہا میرے لیے زیارت پڑھو. کہا میں نے زیارت پڑھی. کہا یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو. کہا جب آدھی مفاتی پڑھوا لی نا, اٹھے اور انہوں نے مجھے کچھ دینا چاہا, جیسے ایسے کوئی چیز چھپا کر. میں نے کہا میں وہ پروفیشنل پڑھنے والا نہیں, میں بھی آپ کی طرح ظاہر ہوں. کہا تمہیں صاحب زری کے حق کی قسم تم لے لو, یہ ہدیہ ہے. کہا میں نے کہا جب صاحب زری کی بات آگے میں چھپ کر گیا, میں نے اس سے وہ چیز وہ ہدیہ ایکسیپٹ کر لیا. کہا جب اٹھ کر باہر گیا, دیکھیں ان کے سامنے تو انہوں نے نوٹ نہیں گنے نا, اتنی کٹی سے ہر کسی کو دکھانی پڑتی ہے. کہا جیسے اٹھ کر کے میں نے دیکھا 400 تومان تھے. میں نے کہا اہل بیت کسی کا ادھار نہیں رکھتے. لیکن بہرحال اگر فرض کریں کسی بھی وجہ سے آپ نے ماہ مبارک شعبان میں منت مان لی کہ ان کا پرائز بورڈ نکلا ہے ہماری بہن کا, اب آپ یہ خرید لیجیے گا, نہیں کھل رہا, اب کھل جائے گا انشاءاللہ. اتنی مومنات کی آمین ہے, کھل جائے گا انشاءاللہ. بہت ساری ہماری عورتوں کی تو حاجتیں بہت ہوتی ہیں. میں سوچوں پہلی مرتبہ جب کربلا گئی تھی, مولا یہ دے دے. 18-19 بڑی حاجتیں تھیں, 13-14 مل گئی, پھر بھی کچھ پینڈنگ میں پڑ گئے. اب پھر گئی, پھر ایک لسٹ تھی, کبھی لسٹ ختم ہی نہیں ہوتی, یہ دے دیں یہ دے دیں یہ کر دیں. لیکن آپ نے منت مانی, جیسے پرائز بورڈ نکلے گا نیمہ شعبان پہ روزہ رکھیں گی, اور ہمیں بھی بلا لیے گا افطاری میں سب کو, ٹھیک ہے اوکے. اب یہاں پر آپ نیمہ شعبان پہ منت مان چکی تھی, نیمہ شعبان پہ آپ کو پیریڈس آ جائیں, آپ کو اس روزے کی قضا کرنا پڑے گی, کیونکہ آپ نے منت مانی تھی کہ میں 15 شعبان پہ روزہ. ایک نیت میں 2 روزے, جیسے کہ ہر مہینے کی میں 2 روزے جیسے یہ سوچا ہوا, پھر کوئی منت مانی ہے نہیں, مرض نہیں کر سکتی آپ اس طرح سے, الگ الگ دونوں کی. اب فرض کریں میں منت بھی مان لوں, میرا قضا روزہ بھی, اور میں کہوں یہ قضا اور منت پلس ہو جائے گا, نہیں ایسا مذاق نہیں رکھا ہوا, الگ الگ روزے رکھے. ورنہ تو عورتیں ایک منت کے اندر 19 نیتیں کر لیں. میرے وہ دادا سسر جو 2 سال پہلے فوت ہوئے, ان کی روح کو بھی پہنچ جائے, اس کو بھی ہدیہ ہو جائے, ایسا مذاق ہر جگہ شریعت نے. مستحب نیتیں مرض کی جا سکتی ہیں, لیکن بعض اوقات فقہا ایک چیز دیکھیں, جم کرنے کے بعض جگہ پر قائل نہیں ہیں. فرض کریں نماز وحشت قبر ہمارے, اب جیسے پچھلے دنوں اتفاق ہوا, وہ جو کمیونٹی کے میسیجز آتے ہیں, ایک صبح گلشن بھائی مر گئی اور ایک رات کو پتہ نہیں کوئی رقیہ نامی خاتون مر گئی. میں نے ایک نماز وحشت قبر ان 2 مرحومین کے لیے نہیں ہوگی, آپ کو الگ الگ پڑھنی پڑے گی. یہ جو کمیونٹی کے میسیجز آتے ہیں, جو نیک لوگ بیٹھ کر پڑھتے ہیں نا, تو آپ کو ثواب پہنچانا ہے, آپ الگ الگ پڑھیں. اوکے اوکے اوکے, وہ آپ مجھے نہیں پتا, اجتماعی نماز جنازہ کا تو سنا تھا, اجتماعی نماز وحشت قبر کا مجھے نہیں اندازہ. نہیں, ایسا آپ کو الگ الگ پڑھنی پڑے گی مرحومین کے لیے. بعض لوگ روزانہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار اب ہم نے کسی کا بھی نام نہیں لیا, ہاں آج جو مرے, اس ٹائپ کی یہ عجیب و غریب ٹائپ کی نیت, وہ کسی اسپیسیفک شخص کے نام کر ہی نہیں رہے. لیکن اگر فرض کریں مثال کے طور پہ خدا نخواستہ ہمارے جاننے والوں میں ایٹ اے ٹائم 2 لوگ ایک دنیا سے چلے جائیں, تو الگ الگ پڑھی جائے گی. نماز طواف اگر عورت سے قضا ہو جائے حالت حیض میں, اس کی قضا کی جائے گی.
اور نماز آیات کی آیت اللہ خوئی اور آغا سیستانی کے نزدیک قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ ختم ہو گیا. نماز آیات فرض کریں جس ڈیوریشن میں پیریڈ سے اس زمانے میں کراچی میں زلزلہ آیا, وہ 1-1.5 سال پہلے آیا بھی تھا نا, زلزلہ آیا تھا, یاد آ گیا نا. اور وہ استغفار, یہ کریم آباد کے پل پر ایک ٹرک الٹ رہا تھا, لوگ بیٹھ کے وہاں ویڈیو بنا رہے تھے. یہ نہیں کہ, اور جب زلزلہ آتا ہے نا کراچی میں, لوگ پہلا فون کر کے کہتے ہیں میں پریگننٹ ہوں, کینچی چھری سب چھوڑ دوں, چاند گرہ نہیں سب چھوڑ دوں. ارے بھائی نماز آیات پڑھو, بجائے یہ سب چھوڑنے کے جو کام کرو اس کام کو پورا کرو. اپنی نماز آیات پڑھو, اپنے واجب ذمہ داری کو ادا کرو. یہاں تک مسائل کلیئر ہو گئے ہیں تو آپ ایک صلوات پڑھیں تاکہ صلی علی محمد محمد وعجل فرج. جی فرمائیے. ٹھیک, ٹھیک ہے. نہیں, وہ نیکسٹ 15 شعبان تک نہیں ڈالا جائے گا, آپ اس کی قضا کر لیں گے وہ جب بھی, ہاں جیسے ہمارے لیے سوٹیبل. ہم تو ویسے اپنے وہ دیکھ کر نا جس دن ہم ذرا ہلکے ہیں, اکثر لوگ سیٹرڈے سنڈے کو روزہ پریفر کرتے ہیں. ان کو صبح بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا ہوتا, ذرا دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے نہیں تو اب فرض کریں مثال کے طور پہ یہ وینسڈے کو پاک ہوئی ہیں مومنہ, اور پچھلے سیٹرڈے کو نیواں شعبان تھا فرض کریں. اب یہ اپنی سہولت دے کر کہتی ہے میں سیٹرڈے کو رکھ لوں, ورکنگ لیڈی ہے سنڈے کو رکھ لوں, تو وہ پھر اپنی سہولت دے کر اس روزے کی قضا کی جائے گی, اسے نیکسٹ 15 شعبان تک ٹالا نہیں جائے گا. جی فرمائیے. یہ پوچھا تھا کہ جیسے ہم اس ڈیوریشن کے اندر اگر جیسے ہم کلام پاک, مطلب میری فرینڈ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم گلوز پہن کے پڑھ سکتے ہیں, تو کیا ایسا ہے کہ ہم اگر کلام پاک پڑھ رہے ہیں تو گلوز پہن کے اور پھر ہم صفحہ پلٹ سکتے ہیں؟ گلوز پہننا ایک اچھی بات ہے. آپ امام خمینی کے آپ نے کلپ الہ رحمہ کے دیکھیں گے تو بیچاروں کو پیریڈز نہیں بھی آتے تھے تو یہ گلوز پہن کر ایک یوں کر کے احتیاط سے وضو کر وہ صفحہ پلٹتے تھے. آپ گلوز پہن کے پڑھ لیں, آپ بہت احتیاط سے یوں کر کے صفحہ الٹائیں. آپ اپنا کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں اس ایام میں آپ اللہ میاں کو بالکل ہی چھوڑ دیں, ہاں یعنی دعائیں چھوڑ دیں, دعائیں عہد نہیں پڑھیں گے, ہر روز دعائیں عہد نہیں پڑھیں گے. یہ لوگ وہ ہیں جو صبح برش نہ کریں, خدا نہ خواستہ کسی مشکل کی وجہ سے سارا دن بے چین رہیں گے, دیکھو میں نے برش نہیں کیا. لیکن اگر یہ لوگ دعائیں عہد نہیں پڑھتے تو انہیں کوئی بے چینی. آپ اپنے اہل بیت کے ساتھ, اپنے اللہ کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے اسے باقی رکھیں. نماز پڑھنا اس حالت میں حرام قرار دیا گیا. جی بولیے. نہیں, زلزلہ تو اپنے شہر میں ہوگا تو پڑھا جائے گا. نہیں, ارے ایسے تو پھر ہم 24 میں سے 22 گھنٹے جو ویدر گوگلس کھول کے بیٹھے رہتے ہیں آندھی طوفان پر وقت نمازیں وہی پڑھتے رہیں گے آیات. لیکن نہیں, اپنے شہر میں ہو اور آندھی گرج چمک ایسی جس سے لوگ متعارف ڈر جائیں, اس طرح کا معاملہ. اب آ جائیں. جی فرمائیے. کہ گھر میں کوئی اور لیڈیز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, ساس سسر وغیرہ ہوتے ہیں, تو اس کیس میں اگر آپ نے کسی کو کوئی جا رہا ہے گھر کے تو امام ضامن آپ باندھتے ہیں یا قرآن کے نیچے سے گزارتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے, آپ آرام سے, ہاں بالکل آپ قرآن کے نیچے سے گزاریں. آپ خود جب دیکھیں اگر میں روز لے کر بیٹھوں گی قرآن, جنہیں قرآن روز پڑھنے کی الحمدللہ عادت ہے, وہ ایسا تھوڑی کہ 6 دن 7 دن 5 دن بالکل ہی قرآن بائے بائے کہہ دیا. آپ اپنا کھولیں, صرف وہ آیت اللہ خوئی اور آغا سیستانی جی کو 4 آیتیں پڑھنے میں ایشو ہے. اس آیت کو آپ نے ویسے بھی ڈراپ کر دیا. آپ نے اپنا روز کا قرآن, ویسے بھی مجھے بتائیں کیسا مومن ہے جو روز 50 آیتیں نہیں پڑھتا؟ دکھ کی بات ہے, یقین کریں میں کبھی سوچی اتنے بیکار بکواس ترین واٹس ایپ کے میسیجز پڑھنے کے لیے ٹائم, زبانی پڑھ لیتے ہیں. آیت الکرسی روز پڑھتا ہے انسان, چاروں کل پڑھتا ہے. آپ نے ایک شاید پرانے اگر کبھی القائم کے لیکچر سنے ہو کہ صبح فجر سے پہلے سورہ قل هو اللہ پڑھ لے, مومن 12 مرتبہ, مفاتی میں بھی ہے شاید. شیطان سارا دن زور لگائے گا اس سے گناہ, لیکن شیطان ہمارے مقابلے میں ذرا بیچارہ ایسا ہی ہے, وہ ذرا سا ہمیں آفر کرتا ہے ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ خالی نہیں جانا, کوئی تو اگر گناہ کروا دو. ہوتا ہے نا وہ فقیر مانگنے کے لیے آ جائیں, ہم کہتے ہیں خالی نہیں جانا, وہ بیچارہ آتا ہے ہمارے پاس, ہم کہتے ہیں نہیں ایسے کیسے جانا ہے, صبر کرو, ہم ابھی کوئی نہ کوئی گناہ کر دیتے ہیں, چلے جاتے ہیں. اگر چیک کرنے کے بعد غسل کریں, نماز پڑھیں اور حیض دوبارہ آ جائے تو نماز کا کیا حکم ہے جو نماز پڑھ چکے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ اگر یہ آیت اللہ سیستانی کی مقلدہ تھیں تو یہ نماز ان کی ذمہ داری بھی تھی. رہبر کا مسئلہ مقام معظم رہبری کا مجھے نہیں معلوم. اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ ایک بار یاد رکھیں, اگر آپ نے چیک کر کے غسل کیا, ایک دیکھا ٹرانسپیرنٹ ہے, وائٹ ہے, غسل کر لیا آپ نے اس دوران, اور بھی مسجد میں جا کر بیٹھ گئے, ٹھیک ہے,
اس کے بعد 2-3-4 دن بعد ایک چھوٹا سا اسپاٹ لگ گیا, نہیں مثال دے رہی ہوں, مثال کے طور پہ گھنٹے بعد 1 دن بعد فرق نہیں پڑتا. آپ یہاں پر خدا کی بارگاہ میں گنہگار نہیں ہیں, لیکن اگر آپ نے استبراء کیے بغیر, اطمینان حاصل کیے بغیر غسل کیا ہے اور اس کے بعد کوئی ایسا کام, کوئی ایسا فعل سرزد دے دیا ہے جو حائضہ پر حرام تھا, اور اب آپ کو دوبارہ سے اسپاٹ لگ رہا ہے, تو آپ گنہگار بھی ہیں, کیونکہ آپ نے کوتاہی برتی ہے. سوری, وہ پھر دیکھیں, میں نے کہا نا مجھے مقام معظم رہبری کے مسائل کا اتنا اندازہ نہیں ہے, لیکن امام خمینی کے نزدیک علیہ الرحمہ کے نزدیک اگر فرض کرے ایک عورت کو یقین ہے کہ دوبارہ آئے گا, تو وہ اپنے آپ کو حائضہ ہی سمجھے گی, ٹینشن فری رہے گی, بیٹھی رہے گی آرام سے, بیٹھ کے یار بھائی پہ ڈرامے دیکھے گی, اٹھ کے نماز, نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. جی دیکھیں, استبراء کی بحث کہاں آتی ہے, ایک سوال ہے. استبراء کی بحث یہ نہیں کہ اب ہر آدھے گھنٹے بعد کرتے نا اور ہلاک ہو جائے انسان, نعوذ باللہ, ٹھیک ہے, دوسرے ایشوز میں مبتلا ہو جائے. پڑھ لی. اب ان پہ واجب پتہ دوبارہ کب ہے, جب مغرب عشاء کی قضا ہونے میں غسل پلس مغرب اور عشاء اتنا ٹائم بچے کہ جس میں آپ اپنی مغرب عشاء اور غسل کو انجام, اس وقت چیک کرنا آپ کی ذمہ داری بنے گا, اس وقت چیک کرنا. عام روٹین میں بھی واجب ذمہ داری اسی وقت بنتی ہے, عام روٹین میں بھی واجب ذمہ داری اسی وقت بنتی ہے. جیسے فرض کریں یہ عورت صبح 10:30 بجے پاک ہو گئی, اس نے استبراء بھی کر لیا, اس کو پتہ چل گیا سارا سلسلہ ختم ہو گیا, پوری کہانی ختم ہو گئی ہے. اب 10:30 بجے غسل اس پہ کب واجب ہوگا, جب نماز پڑھنے کی بات آئی. مقدمات میں نماز میں سے ہو گیا نا, اس مومنان کے لیے مقدمات نماز میں سے ہے کہ یہ غسل کو انجام دے پھر نماز پڑھے. لیکن فرض کرے اگر اسے 10:30 بجے کر لیا تو کیا غسل باطل ہے؟ نہیں, اچھی بات ہے, جتنی جلدی آپ اپنے آپ کو طہارت باطنی, یہ بہرحال روحانی نجاست ہے ایک طرح کی, کہ آپ اسے اپنے آپ کو جلدی زائل کر لیں. اب یہ بیچلر گرلز کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے, یہ جو سوال کیا گیا ہے ایسا نہیں ہے, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سوال درس اپلوڈ ہو رہا ہے میرا, کہ میں یہ سوال, یہ جس کا سوال ہے مجھ سے انڈیویجولی پوچھ لیں. اگر حیض کے درمیان بریک آ جائے اور دوبارہ حیض آ جائے تو ان درمیان کے دنوں کی نماز کی قضا ادا کرنی ہوگی. اگر یہ آغا سیستانی کی تقلید میں تھیں اور انہوں نے کوتاہی کی اپنی شرعی ذمہ داری کی نسبت, انہیں بالکل ان نمازوں کی قضا کرنا پڑے گی. کیسے چھوڑ دیا آپ نے یعنی اتنے آرام سے ان نمازوں کو. اس کے بعد آ جائیں اقسام حائضہ, یہ ویسے توضیح میں الحمدللہ موجود ہیں. اب یہ وقتیہ اور عددیہ. وقتیہ عددیہ ایسی عورت جس کا آغاز اور اختتام واضح ہے, ایسی عورت, آسان الفاظ میں لکھا رہی, توضیح میں اس کی عبارت ذرا فقہی سی ہے. ایسی عورت جس کے حیض کا آغاز و اختتام کنفرم ہے. مثال کے طور پہ اسے ہمیشہ 5 تاریخ کو آتے ہیں اور 12 تک رہتے ہیں. ایسی خوش نصیب آپ کو نظر آئے, مجھے بھی دکھائیے گا, بہت ریئر, بہت ریئر. ایسی عورت جس کا آغاز اور اختتام, اسے پتہ ہے اسے کب آنے, اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی چھٹی کب ختم ہو جانی ہے. اس عورت کو جی جیسے اب یہ ڈیفینیٹ دن ہے نا 7 دن, اب میرے ساتھ ہے ایسا ڈیفینیٹ الحمدللہ. تو اب اس طرح سے ہے کہ جیسے 5 تاریخ کو ٹھیک ہے, اور 12 کے میں ٹائمنگز کا مجھے تھوڑا کنفیوژن. اگر اس کے اندر میں ابھی آگے جب ڈیفینیشن پڑھوں گی تو پھر آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں سٹارٹ ہونے کی ٹائمنگز بھی اسے پتہ ہے, صبح 8 بجے آ جائیں گے, نہیں تو 9 بجے آ جائیں گے, اور اس کو اینڈ کا بھی پتہ ہے کہ مثلا دوپہر میں 3 یا 4 بجے تک پاک ہو جاؤں گی. نارملی اتنی پنکچوئل عادت کسی کو نہیں ملتی. ڈیٹ اینڈ ٹائم, ڈیٹ پلس ٹائم, یہ دونوں اس کے کنفرم ہیں. نارملی ایسا نہیں ہوتا. نارملی ہمیں ڈیٹ کے بارے میں پھر بھی الحمدللہ اطمینان ہوتا ہے, لیکن ٹائم کے مقابلے میں ہمیں کوئی اطمینان نہیں ہوتا. ٹائم کا بھی اگر پتہ ہے ٹھیک ہے, تو مجھے یہ کنفیوژن تھی کہ جیسے 7 دن پورے ہو گئے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ رات میں پاک ہوں گے, ٹھیک ہے, رات کا وقت آپ کا آئے گا جب ڈیفینیٹ ہے کہ آپ پاک ہو جائیں گے. اوکے, مجھے یہ کنفیوژن تھی کہ صبح میں پاک ہوں جب 7واں دن شروع ہو جائے, یا اس ٹائم کا انتظار کریں آخر تک کا, آپ کو نہیں. آپ تبھی ہوں گے تو تبھی نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے تبھی ہوں گے, یعنی اگر آپ رات کو غسل کر لیں گی تو صبح 7 بجے دوبارہ اسپاٹنگ ہوگی, نہیں تو پھر اس کا مطلب آپ رات میں ویل ہو گئی.
غسل کی بحث ہی یہی ہے. دیکھیں اس کو آپ چھوڑیں ذرا, اس تک شاید ہم پہنچ بھی نہیں پائیں. غسل سے پہلے آپ کو اطمینان ہونا چاہیے. ایک, اندر خون نہیں ہے. دوسرے, اب دوبارہ نہیں آئے گا. بس یہ 2 چیزیں. اب جب بھی آپ کو اطمینان حاصل ہو گیا, اللہ خیر صلی اللہ آپ کریں اور آرام سے اپنے غسل کو انجام دیں. بہرحال جن خواتین کی عادت ہے, پہلے مرحلے پر وقتی عادت دیا, یہ ایک ایسی عورت ہے پتہ نہیں کون سے ایلینز میں سے اس کا تعلق, اسے پتہ ہے ہمیشہ 4 تاریخ کو آتا ہے, 8 تاریخ کو چلا جاتا ہے, اسے ٹائم بھی پتہ ہے. نارملی ایسا نہیں ہوتا. میں نے آج تک کبھی اتنی جگہ پہ پڑھا ہے, کسی نے مجھ سے نہیں کہا نہیں مجھے ٹائم بھی پتہ ہے, صبح 7:20 پہ آئے گا اور رات کو اوکے, لیکن واپسی کا آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہوتا. نہیں, نعوذ باللہ, ہم خدا نخواستہ صاحب کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ایسی خواتین, اچھی بات ہے نا, دیکھ لیا, مرنے سے پہلے کچھ تو دیکھ لیا. اور دوسری وقتیہ, یہ وہ وقت عورت ہے جس کو ہمیشہ اپنا سٹارٹ پتہ ہے. یہ 6 تاریخ کو ہمیشہ ہو جاتا ہے, 6 جنوری کو ان کو ہوا, 6 فروری کو ان کو ہوا, 6 مارچ کو ان کو ہوا, 6 اپریل کو ان کو ہوا. ختم کب ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے ان کا. کبھی 3 دن, کبھی 4 دن, کبھی 5 دن, گرم چیزیں کھا لی 9 دن, ٹھنڈی چیزیں نصیب ہوتی نہیں تو 2 دن, ایسی سچویشن. یہ عورت وقتیہ ہے. یہ آپ کو معاشرے میں بہت کثیر تعداد میں ملیں گی. ہاں, یہ اب اپنے دکھ میں نہیں ہم نکال سکتے, بہت ساری مشکلات ہیں خواتین کے ساتھ. یہ وقتیہ ہیں جن کا سٹارٹ فائنل ہے بٹ انہیں اپنے اینڈ کے بارے میں نہیں معلوم. آ جائیں تیسری کیٹیگری, عددیہ. انہیں پتہ نہیں جب بھی دل چاہے گا آ جائے گا, لیکن انہیں یہ پتہ کہ جب آ جائے گا تو 6 دن سے پہلے نہیں جائے گا اور 6 دن کے بعد بھی نہیں. 6 دن سے پہلے بھی نہیں اور 6 دن کے بعد بھی نہیں. انہیں جب آتا ہے, کبھی پہلی کو آتا ہے, کبھی 29 کو آ گیا, کبھی 3 تاریخ کو آ رہا ہے. آپ یہ بہت, ہاں یہ کثیر تعداد میں ہے خواتین. شاید وقتیہ سے زیادہ یہ اکثر خواتین کا یہ ایشو ہے, جب آ جاتے انہیں پتہ ہے. دیکھیں ایک بار یاد رکھیں سیما, ڈیٹس 2 طرح کی ہیں. ڈیٹس 2 طرح کی. ہم یہ چیز تھوڑا سا اگر کلیئر ہو جائے تو مسئلہ ہی ختم. ڈیٹ, آپ ڈیٹ کی بات کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم اس ڈیٹ کو کلیئر کرنا چاہیں, اسٹارٹ اینڈ. کبھی کبھی ہمیں اسٹارٹ کا ہمیشہ پتہ ہے, میں وقتیہ ہوں, میں سے مراد ناٹ مائی سیلف, ہم میں سے بہت ساری خواتین وقتیہ ہوں گی, انہیں پتہ ہی نہیں ہمیشہ 4 تاریخ کو آتا ہے. 11 تک چلے, 7 تک چلے, 9 تک چلے, یہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. یہ ڈپینڈ کرتا ہے حالات پر, کسی بھی 19-20 پر, یہ آگے پیچھے چلتی رہتی ہے. اینڈ آئے گا اپنی مرضی سے, لیکن اینڈ ہو جائے گا مثلاً 5 دن کے اندر. یہ آپ کو معاشرے کے اندر زیادہ ملیں گی. اور اگر آپ امیز سے پوچھیں گی نا, وہ کہیں گے ہمیں تو ہمیشہ 5 دن آتا ہے, 6 دن آتا ہے, 7 دن آتا ہے. یہ سب سے زیادہ پائے جانے والے فگرز ہیں ہمارے معاشرے میں. اسی لیے جب مستربہ کی انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے اگر زندگی رہی اور سعادت ہوئی اور میں آئی گئی بھولے بٹ کے, تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ مستربہ کے اندر ایک جگہ معیار آ جاتا ہے کہ اسے 18 دن خون آتا رہے. کسی خاتون کو 18 دن خون آتا رہے. تجاوز دم عن الاشرار, خون 10 دن سے آگے بڑھ گیا. اب یہ کون سی عادت بنائے, اس بیچاری کی کوئی عادت نہیں, تو فقہا فرماتے ہیں یا اقارب کی طرف رجوع کرے گی, دیکھی جائے گی رشتہ دار خواتین کی عادت. رشتہ داروں میں خواتین کا سن و سال دیکھا جائے گا. ہمارے درمیان کچھ خواتین بیٹھی ہیں, ان کی پھپھیوں سے پوچھیں انہیں کتنے دن آتا ہے, تو پھپھیوں کا ان کا آپس میں میچ. ظاہری بات آپ جوان ہیں پھپھی, ادھر تو کسی کی تو دنیا سے بھی چلی گئی ہوگی, ممکن ہے ہمارے درمیان کوئی عمر کے اعتبار سے 40 سے اوپر ہو. ایسے یہ بہت نامناسب بات ہے کہ انسان 4 بندوں میں بیٹھ کے کسی کی عمر کے بارے میں بات کرے. لیکن اب یہاں پر سن و سال, اگر آپ کی عمر فرض کریں, صبح میں نے سنڈے مدرسہ میں ایک بڑی اچھی بات کہی, میں نے کہا مجھے تھوڑے دن پہلے ایسی کسی خاتون نے آواز دے دی, سارا دن میں خوش رہی, اور پوری فیملی کو بھی احساس ہوتا ہے نا, آپ خوش ہوتے ہیں, ایسے رہتے ہیں. مجھے کیسے خوش رہی, امام بارگاہ میں مجھے مل گئی, کہتی ہے لڑکی ادھر آؤ. میرے گھر آنے کے بعد میں جب میں قریب پہنچی تو میں نے معذرت کر لی, ان کی آنکھیں کمزور تھیں, چشمہ گھر بلائیں تھی, تو اتنا تو حق رکھتے نا. لیکن میں بڑی خوش رہی کہ سالوں کے بعد کہیں لڑکی ادھر آ.
ایک سیلس مین کو بھی جب ایوارڈ ملا تھا نا کمپنی کی طرف سے تو انہوں نے کہا آپ ہمیشہ جاتے ہیں پروڈکٹ بیچ کر آتے ہیں, آپ کے پاس کوئی نہ کوئی تو راز ہوگا. کہا میرے پاس صرف ایک جملہ ہے. کہا کیا؟ کہا جس عمر کی عورت بھی دروازہ کھولتی بولتا ہوں بیبی جاؤ اپنی ممی کو بلا کر لاؤ. اور عورتیں پھر شیمپو سرف صابن ہر چیز خریدنے میں تیار ہو جاتی ہیں. ایسا معاملہ ہے. لیکن اگر ہم ایسی کیفیت میں پھنس جائیں تو اقربا کی طرف فقہا فرماتے رجوع کریں. اقربا میں سن و سال دیکھا جائے گا. اگر فرض کریں ہم میں سے کسی کی 4 پھپھیاں 4 پھپھیاں حیات ہیں لیکن ان کی اور پھپھی کی عمر میں اچھا خاصا فرق ہے, فرض کریں 30 سال کا, اور پھپھی کا اختتامی مرحلہ ہے, ان کا ابتدائی مرحلہ ہے, سن و سال دیکھا جائے گا. لیکن نارملی معاشرے کے درمیان جو طبقہ پایا جاتا ہے, میں نے آپ کے سامنے 3 طبقے رکھے, وقتیہ, عددیہ. اب آپ میں سے کوئی ڈیفینیشن بتائے. کنفرم ہے ڈیٹ اینڈ ٹائم, ڈیٹ اینڈ ٹائم, ٹھیک ہے. دوسری جس کا سٹارٹ اسے پتہ ہے. بہت ساری, میں نے کہا نا بہت ساری آپ کو اپنے معاشرے میں ایسی خواتین مل جائیں گی جنہیں پتہ ہے ان کو 2 تاریخ کو آ جائے گا. بہت ریئر, نارمل حالات میں 2 کو ہی آتا ہے. جی بولیے. ٹائم کو کیا ہم کسی چیز سے کنسرن بھی کر سکتے ہیں, جیسے فجر کے وقت یا ظہر؟ بالکل بالکل. ٹائم ہی تو کہیں گے 7:20 یا 8:20. نہیں ایسا اتنی بھی گھڑی لے کر ہم نہیں بیٹھے ہوئے, وہ والی اسٹاپ واچ والی. تھوڑا بہت تو یعنی ایک معمولی سی رد و بدل کا تو ہمیشہ امکان رہتا ہے اس عالم میں. لیکن مسئلہ یہ کہ مثلا ہمیشہ فجر کے وقت آتا ہے یا ظہر پر آ جاتا ہے. اس طرح کی کیفیت جو کہ نارملی ہمارے معاشرے میں رائج بھی ہے. اگر آپ اپنے اطراف کی بہنوں بھابھیوں کو ہی دیکھ لیں, آپ خالہ پھوپھیوں کو چھوڑ دیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے درمیان رائج ہے. یعنی یہ وقتیہ وہ خاتون ہے جسے پتہ ہے کہ اسے کب آنا ہے, جانا. ڈیٹ لیکن نہیں گھنٹوں کی تفاوت. اگر بہت گھنٹوں کا دیکھیں, اگر صبح اور شام تک کا ہو جائے گا نا کنیز, تو بھی وہ وقتیہ کو نہیں کنسیڈر کیا جائے گا. نہیں آنے کے لیے بھی ہاں ٹائم پاکی کے لیے بالکل. ڈیٹ بھی, اور تھوڑا اس کو یہ بھی اندازہ ہو کہ کب تک آئے گا. وقتیہ کی عادت بن رہی ہے. میں کیسے آپ سے کہوں کہ یہ مومنہ جو بیٹھی ہوئی ہیں محترمہ زینب فلانی صاحبہ, یہ وقتیہ ہیں اس لیے کہ ان کا آنے کا ٹائم اینڈ ڈیٹ اس کو پتہ ہے. ایک ٹائم کے اندر اپروکسیمیٹلی ایک 4 اور 5 تاریخ, لیکن صبح اور رات کا فرق نہیں آئے گا. نہیں سٹارٹ میں بھی صبح اور رات کا فرق نہیں آنا چاہیے. ہاں نہیں دیکھیں, فرض کریں 5 جنوری کو انہیں صبح آیا فجر پر, اس کے بعد 5 فروری کو مغرب کے بعد آئے, تو آپ اسے وقتیہ نہیں مانیں گے. یعنی اس کے اندر کچھ حد تک ٹائم بھی مینشن کرتا ہے, دن تو مینشن کرتا ہے سو کرتا ہے, اس کے اندر کچھ حد تک وقت کا بھی یعنی ٹائم پیریڈ بھی جو ہے ہاں بالکل وہ بھی مینشن کیا جائے گا. يا صاحب الزمان